بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی نشست نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں آج دعا کے متعلق گفتگو کی جائے گی اور اس ویڈیو کو آپ خود بھی آخر تک دیکھیں اور اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقول انا ان ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، جس کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ سامعین، اس حدیث مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو دو چیزیں ہیں۔ ایک کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس دعا میں انسان کا عمل کیسا ہونا چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے، اس میں انسان کی فکر کیا ہونی چاہیے، سوچ کیا ہونی چاہیے، کس تصور کے پیش نظر انسان کو دعا کرنی چاہیے، جسے ظن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظن سے مراد یقین ہے۔ تو کیسا یقین کیا جائے دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اپنی دعا کے متعلق، اور دوسرا لفظ، دوسری چیز یہاں پر معیت ہے کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب وہ مجھ سے دعا کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس معیت سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا ثمرات و فیوزات ہیں، وہ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ سامعین مکرم، دیکھیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو تخلیق کیا، اور انسان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے فضل کا محتاج نہ ہو، اس کی رحمت کا محتاج نہ ہو، اس کی عطا کا محتاج نہ ہو۔ تو جب انسان اپنے تمام امور میں اس کا محتاج ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس اپنی حاجت براری کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک ہتھیار عطا کیا ہے، ایک اسلحہ دیا ہے۔ وہ اسلحہ کیا ہے؟ مومن کا اسلحہ دعا ہے، اور وہ دعا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیسے کی جائے۔ وہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرے تو دعا کرنے سے پہلے انسان کے ذہن میں، ایک مومن و مسلمان کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ جس کی سے میں دعا کر رہا ہوں وہ دعا کو قبول کرنے والا ہے، وہ مجھے میری دعا کو سننے والا ہے، وہ میری دعا کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جیسا مجھ سے گمان کیا جائے گا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ اگر آپ اس یقین کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، تو جو یقین آپ نے اپنی دعا کے متعلق کیا ہے وہ ویسا ہی اللہ رب العزت آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ جب آپ کا یقین یہ ہے کہ جو میں نے مانگا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا کرنے پر قادر ہے اور وہ عطا کرے گا، تو جب آپ کے ذہن میں یہ تصور اور یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس یقین کے مطابق آپ سے معاملہ کرے گا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسا وہ مجھ سے معاملہ کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ جیسا اپنے رب سے گمان کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھنے والے آپ سے یہ پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے جب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، انی، میرے بارے میں، تو آپ ان سے فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے
دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو اجیب، میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو دیکھیں سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب آپ دعا کریں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جو دعا میں کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے، لیکن میرا سننا، میرا پکارنا اس کو محبوب ہے تو وہ سن رہا ہے۔ تو جب وہ سن رہا ہے تو آپ کے ذہن میں پہلے سے یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا کا وہ جواب بھی دے گا، وہ خاموش نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ لیکن پکارنے والا جب اس تصور سے دعا کرتا ہے کہ جس سے میں دعا کر رہا ہوں وہ میری دعا کا جواب دے گا، تو اللہ رب العزت کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تو میری فرما برداری کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون۔ جب تم اس روش کو اپنا لو گے تو لعلہم یرشدون، تو تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ جو اس روش کو اپناتے ہیں وہ ہدایت پانے والے ہو جاتے ہیں۔ سامعین مکرم، حدیث کا جو اگلا حصہ ہے بی وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کا کیا ہی جامع اور فصیح و بلیغ معنی ہے، اور اس میں کتنا بڑا اور کتنا جامع فلسفہ موجود ہے، کتنا عظیم فلسفہ ہے۔ جب انسان اپنے ذہن میں یہ تصور کر لیتا ہے کہ میں جس سے دعا کر رہا ہوں میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو جب یہ عبادت ہے تو عبادت کرنے کا حکم کیسے ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت کا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی عبادت کرے کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم یہ تو تصور کر سکتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ دعا ایسے کریں گے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ معیت خدا بندی میں ہیں، تو پھر اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ پکارنے والے جب مجھے پکار رہا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں جب یہ تصور ڈیولپ ہو جائے کہ میں اس کی معیت میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کے لیے زبان و بیان کا ہونا ضروری نہیں ہے، زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اس کی رب کریم کی عطا لازوال پر یقین محکم کا ہونا ضروری ہے، اس کی عطا لازوال پر یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ جب انسان اپنے ذہن میں یہ تصور کر لیتا ہے کہ میں اس کی معیت میں ہوں، وہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، میری حاجت براری کرنے والا ہے، تو پھر انسان کے اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے۔ تو معیت خدا بندی، معہ اذا دعانی، معیت خدا بندی کا تصور جب کسی انسان کے ذہن میں ڈیولپ ہو جاتا ہے تو انسان زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، انسان کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب انسان کے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو انسان کوئی بھی امر ایسا نہیں کرتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہو۔
کوئی بھی ایسا فعل نہیں کرتا جس سے اس کی ناراضگی، جس میں اس کی ناراضگی ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، بلکہ انسان وہ عمل کرتا ہے کہ جو اس کی رضا کا باعث بنے، اس کی محبت کا باعث بنے، اس کی قربت کا باعث بنے۔ تو جب آپ معیت خدا بندی میں ہوں گے اور آپ کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ میں اللہ رب العزت کی معیت میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان جب مشاہدہ الہی میں ہر عمل کرتا ہے، یہ تصور مشاہدہ الہی کا تصور انسان کے ذہن میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو انسان کا کوئی بھی عمل خراب نہیں ہو سکتا، انسان گناہ نہیں کرتا، انسان حیا کرتا ہے، اور حیا کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت سب سے بڑا حیا فرمانے والا ہے، اور یہ حق ہے کہ اسی سے ہی حیا کیا جائے۔ تو گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اگر اسے اس کے ذہن میں یہ تصور آ جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا۔ یہ معیت خداوندی کے فیوضات و برکات ہیں۔ یہ تمام فیوضات انسان کو اسی وقت نصیب ہو سکتے ہیں کہ جب انسان ان تمام امور کو اپنے ذہن میں ڈیولپ کر لیتا ہے، اس یقین کو، اس ایمان کو پختہ کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی گفتگو آپ تمام احباب کے لیے باعث خیر و برکت ہوگی اور باعث رشد و ہدایت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔